ظاہر ہے کہ بجٹ ایک آئینی ذمہ داری ہے اور ہم بجٹ کو کیا اس طرح اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری پورے قوم کی ذمہ داری ہمارے اس پارلیمنٹ پہ ہوتی ہے اور ممبران پہ وہ ذمہ داری آتی ہے، کیا ہم اس احساس ذمہ داری سے کیا بجٹ پیش کرتے ہیں یا صرف ڈاکومنٹس، فگر، اتار چڑھاؤ اس میں شاید ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے، اور جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں بس ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور پڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ حالانکہ اس پورے صوبے کی حلقہ جات ہیں اور اس میں تمام ممبران کا نمائندگی ہوتی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس نمائندگان سے پوچھا جاتا، وہ اپنے تجاویز دیتے، بجٹ سے پہلے ہی وہ تجاویز آپ کے پاس پہنچتی، اس کے روشنی میں اس ضرورت کے بنیاد پر آپ بجٹ کو ترتیب دیتے تو شاید یہ صوبے کا بہترین بجٹ ہوتا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو نمائندگی یہاں پہ موجود ہے وہ اس میں اس کے تجاویز اس میں شامل ہوتے جناب اسپیکر۔ لیکن ہم شاید پتہ نہیں کیوں اس بات سے خائف ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول ڈیموکریسی چلانی ہے اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امبریلا اسکیم لائیں اور اس کے تحت پھر ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کے حلقے کو فنڈ دیں اور جس کو چاہے اس کے حلقے کو فنڈ نہ دیں، اور کس حلقے کو محروم رکھا جائے اور کس حلقے کو جو ہے فنڈنگ کی جائے۔ تو یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور سادہ سی بات میں جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اس ضرورتوں کو اس علاقے کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے اگر اس کو باقاعدہ بجٹ میں ہم شامل کرتے تو شاید ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اخراجات ہمارے کتنے ہیں اور ہمارے پاس آمدن کتنی ہے، اور اس بنیاد پر شاید ہم بہتر فیصلے کر پاتے، اور جو ہم جس بنیاد پر قرضے لیتے ہیں جناب اسپیکر، اور جس طرح ہم جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں پھر جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ان ٹیکس پیئر پر پریشر بڑھاتے ہیں، ان کو جرمانے کر کے ان سے وصولی کی جاتی ہے کہ تاکہ ہم اس فگر کو پورا کر سکیں۔ جناب اسپیکر ستم ظریفی ہمارے پورے سسٹم کی ہے، پورے نظام کی ہے۔ ہم جب الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو الیکشن متنازع بن جاتا ہے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا اتنے الیکشن ہم نے لڑے ہیں تو ایسا الیکشن کوئی شاید گزرا ہو جو متنازع نہ ہو، اور جب الیکشن متنازع ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پبلکلی بھی اور دنیا کے سامنے بھی آپ کی جو حیثیت ہوتی ہے، اسمبلی کی جو حیثیت ہوتی ہے، ممبران کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کو کمزور بنیاد پر لا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں، یہ عوام کے نمائندگان نہیں اصل حقیقت میں، اور یہ کس طرح پاس ہوئے ہیں دھاندلی کی بنیاد پہ، کبھی 47 کبھی 45، یہ وہ چلتی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم مسلسل جو ہے کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، ہم آئین پر عمل سے کمزور ہو گئے ہیں، اور اسی بنیاد پر جب ہمارے بجٹ بھی آتے ہیں تو ہم بجٹ کا فیصلہ بھی شاید اسی وجہ سے صحیح معنوں پہ نہیں کر پاتے، صحیح فگر کی بنیاد پہ نہیں کر پاتے، صحیح حالات کو دیکھ کر نہیں کر پاتے،
اور نہ ہی ہم اس کو سمجھ کر ہم اس کے اخراجات کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتہائی کمزوری کی بات ہے اور انتہائی اہم ذمہ داری ہے جناب اسپیکر بجٹ کے حوالے سے جو ہماری اسمبلی کی بنتی ہے۔ آج بھی ابھی بجٹ کا پچھلا جو ہمارا بجٹ جو اس ایئر کا چل رہا ہے ابھی ختم نہیں ہوا، تو یہ بجٹ سرپلس کا بجٹ تھا اور ہم نے اس کا واویلا کیا کہ ہم نے سرپلس بجٹ پیش کیا۔ ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ یہ خسارے کا بجٹ، اور اب سال کے آخر میں ثابت ہوا کہ یہ خسارے کا بجٹ، اور پھر اب جب نیا بجٹ ہم نے پیش کیا تو وہ خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ اب دلیل کی بنیاد پہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ خسارے کا بجٹ؟ جب آپ کا سرپلس بجٹ تھا تو یہ خسارے کا بجٹ کیسے ہوا؟ جناب اسپیکر، میں تو سمجھتا ہوں، بلکہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو ہماری سیونگز ہوئی ہیں تو وہ سیونگ کو بھی یہاں بجٹ میں شو نہیں کیا گیا کہ ہماری بجٹ جو سٹارٹ ہو تو وہ ان سیونگ سے ہو کہ جو سیونگ ہوئی ہے، اور اس سیونگ کی بنیاد پر یہاں بجٹ میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن اس کا ذکر بھی جناب اسپیکر نہیں ہے اس میں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حالات ہمارے صوبے کے کس طرح ہیں، ان حالات میں ہم بجٹ دیں، بہترین بجٹ دیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میں پچھلے بجٹ میں بھی یہ بات کی تھی اور اب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ معیشت اور امن و امان جو ہے وہ لازم ملزوم ہوتی ہے، اور جب امن نہ ہو تو پھر معیشت جو ہے وہ آپ اس کو مضبوط نہیں کر سکتے، بہتر نہیں کر سکتے، اپنے عوام کو آپ وہ سہولت نہیں دے پا رہے ہوتے کیونکہ آپ کی معیشت کمزور ہوتی چلی جاتی، وہ ماحول نہیں رہتا اس کے لیے کہ جس سے آپ کی معیشت مضبوط ہو۔ جناب اسپیکر، امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ سب سے ضروری بات ہے کہ ہم امن قائم کریں۔ اسلام کیا دعویٰ کرتا ہے کہ اگر اسلام کا نفاذ ہو تو پھر امن ہوگا، اسلام بنا سلامتی سے ہے اور امن سے، تو پھر امن ہوگا، اور پھر اس کی ضمانت دیتا ہے کہ امن ہوگا تو پھر معیشت مضبوط ہوگی، اور جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر اس کا دعویٰ ہے اسلام کا کہ پھر لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر، جب ہمارے پاس ہم متعدد ایونٹ کر چکے ہیں امن و امان کے حوالے سے، لیکن اس کے قیام میں اب تک ہم قاصر رہے ہیں اور ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے جناب، اور دہائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اور جناب اسپیکر، پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کا وفد آیا تھا اور چیف منسٹر کے ساتھ وہ وفد آپ کے سینئر لوگ بھی تھے، اور جب وہ آئے تھے تو ظاہر ہے کہ صوبے کے مسائل تھے، انہی مسائل کی بنیاد پہ بات کی۔ حکومت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر وہ آئے ہیں ان مسائل کے حوالے سے، ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ ان مسائل کو لے کے بیٹھے ہیں اور سنجیدگی سے اس پہ بات ہوئی ہے، اور جو نکات تھے، جس نکات پہ اتفاق کر کے ہم اٹھے، اس میں امن و امان کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ ہمارے ٹرائبل کے مسائل اس میں، ہمارے صوبے کے حقوق کا این ایف سی کے حوالے سے، اور گندم کے مسئلے پہ کہ جس طرح اس پہ پابندی لگائی گئی پنجاب سے، جو آئینی لحاظ سے ہم اس کے خلاف ہیں کہ آئین میں ان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ پاکستان میں گندم پر بین الصوبائی پابندی کوئی لگائیں، یہ انتہائی زیادتی ہے دوسرے صوبوں کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیوں یہ گلہ کرنا پڑتا ہے اور کیوں وہ پابندیاں لگتی ہیں
اور پھر ہم آئین کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پابندی کس بنیاد پہ لگائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں نا۔ ہمارے پاس اپنے آبی وسائل ہیں، اور جن وسائل کو ہم بروکار نہیں لاتے، اس پہ ہم کوئی کام نہیں کرتے، اس پہ کوئی مشاورت نہیں ہوتی۔ جناب اسپیکر، آج بھی اگر ہمارے پاس ایک CRBC کینال ہے جو 4 لاکھ ایکڑ زمین تقریباً کم و بیش، میں فگر میں غلط ہو سکتا ہوں، اور اس کو زمین کو سیراب کرتا ہے اور جس سے ہمیں اناج ملتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے پانی جو ضائع ہو کے جا رہا ہے اور ہم لفٹ کینال پہ کام نہیں کر پا رہے، اگر ہم لفٹ کینال پہ کام کرتے تو میرے خیال میں اس CRBC کو تو تقریباً کوئی لگ بھگ 77 یا 78 میں اس کا افتتاح ہوا تھا جناب اسپیکر صاحب۔ اور میرے والد محترم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق، انہوں نے اس CRBC کا افتتاح کیا تھا، جس کی منظوری پہلے ہوئی تھی لیکن افتتاح اس کا بعد میں ہوا۔ آج ہم اس CRBC کینال کو بھی رو رہے ہیں جناب اسپیکر، اس میں بھی تقریباً کوئی 3200 کیوسک پانی آ رہا ہے، جبکہ اس میں آنا چاہیے 5000 کیوسک پانی، اور جو ہمارا حق بنتا ہے وہ تقریباً کوئی 10,000 کیوسک پانی کا بنتا ہے۔ ہم فرسٹ لفٹ کینال آج تک نہیں بنا سکے۔ اگر ہم آج فرسٹ لفٹ کینال بنا جاتے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اناج کے حوالے سے ہم خود کفیل تو ہوتے، بلکہ ہم دوسرے صوبوں کو یا پاکستان سے باہر بھی گندم بیچ سکتے تھے، لیکن آج تک ہم نے سیریسلی اس پہ کام نہیں کیا جناب اسپیکر۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک نمائندگان ہیں قوم کے، اور ہم سنجیدگی سے بجٹ اور اس پہ بات کرتے ہیں، اور ہم سنجیدگی سے ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم صحت پہ، ہم ایجوکیشن پہ، ہم جو ہے پڑھا لکھا خیبر پختونخوا بنانا چاہتے ہیں جناب اسپیکر۔ کیسے بنے گا؟ وہ بنے گا تو تب جب ہم معیشت کو مضبوط کریں گے نا جناب اسپیکر۔ اور ہم آج تک قرضوں سے نہیں نکل پائے، IMF کے قرضوں سے نہیں نکل پائے جناب اسپیکر، اور جب قرضے ملتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی قرضہ مل گیا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم مائن منرل میں کہتا ہوں کہ ایشیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے اس صوبے میں موجود ہے، بلوچستان میں موجود ہے، لیکن اس ذخائر کا کیا فائدہ کہ جس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے لیے سنجیدگی سے ہم نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو بروکار نہیں لایا۔ ہم نے اپنے صوبے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کے قرضے اس ہمارے ایک ہی جگہ سے کاپر سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، چجائے کہ بے تحاشا ہماری معدنیات ہیں، اور ہم اس کو بروکار لا سکتے ہیں ملک کے فائدے کے لیے۔ اور ہم پانی کے حوالے سے ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے جناب اسپیکر۔ ہمارے اپنے صوبے کے نیٹ پروفٹ کے جو ہمارے رائلٹی بنتی ہے، چاہے وہ آئل کے حوالے سے ہے، گیس کے حوالے سے ہے، ہم روز چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا جناب اسپیکر۔ ہم نے ہمیشہ یہاں فلور پہ یہ بات کی ہے کہ ہم صوبے کے حقوق کے لیے تمام اسمبلی، تمام پارٹیوں سے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس حقوق کی جنگ کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پہ عملاً کام ہونا چاہیے۔ میں اس کا کیا ذکر کروں کہ جب ہم موٹر وے کی بات کرتے ہیں، ڈی خان پشاور موٹر وے کی، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو بنو کا ایریا ہے اس میں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ امن و امان کا مسئلہ، یعنی لوگ خائف ہے کہ ہم وہاں پہ کام کیسے کریں۔ تو اس میں تو خیر مشاورت ہو سکتی ہے، میں نے صرف ایک دلیل کے طور پہ یہ بات کی ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے امن و امان کے مسئلے کو سر فہرست نہیں رکھیں گے اور اس کو حل نہیں کریں گے تو ہم اپنے بجٹ پر عمل نہیں کر سکتے، اپنے منصوبوں پر عمل نہیں کر سکتے،
جو عوام کے سہولتوں کے لیے ہم اناؤنس کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. موٹر وے کا میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کی آپ کی حکومت سے مسلسل سن رہا ہوں, اور ہم نے بارہا اس وقت بھی کہا کہ سی پیک سے فائدہ اٹھا لو. دوسرے صوبوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم اس جھگڑے میں رہے کہ سی پیک کا یہ روٹ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سائڈ پہ ہونا چاہیے, اس سائڈ پہ ہونا چاہیے. اس جھگڑے میں رہ کے ہم نے اس سی پیک کے مزید جو پروجیکٹ آپ کے صوبے کو مل سکتے تھے, یہ صوبہ اس سے ترقی کر سکتا تھا, وہ پنجاب نے اس کو استعمال کیا, اورنج ٹرین میں استعمال کیا, لیکن ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جناب. لیکن آج بھی موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جب چائنیز سے سٹارٹ میں جب بات ہو رہی تھی, تو جب یہ اس لائن کی, اس روٹ کی بات ہو رہی تھی سی پیک کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹ تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ان کے چائنا کے بنیاد پہ ان کو ہم نے دلیل دی کہ چائنا میں آپ نے سنکیانگ کے صوبے میں, وہ صوبے جہاں پہ وہاں پہ ان کے دہشت گردی تھی, اور اس دہشت گردی کو انہوں نے ختم کیا کس بنیاد پہ کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی, وہاں کے لوگوں کو روزگار دیا, وہاں زندگی کی سہولیات سارے دیں, اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اس صوبوں میں وہ دہشت گردی کی بنیاد ہی ختم کر دی جناب اسپیکر. لیکن ہم اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی اس روٹ کو ہم بناتے ہیں, اور اس سے یہ علاقہ ترقی کرے گا, اور یہاں پہ کاروبار, زندگی بڑھے گا, اکنامک زون بنے گے, اور جس بنیاد پر یہ علاقہ جو ہے ترقی کرے گا, دہشت گردی اس علاقے سے ختم ہو جائے گی. لیکن ہم اس منصوبے کو لیت و لال سے پتہ نہیں آج کہاں سے کہاں پہنچنا چاہیے تھا. آج ہمیں ڈی آئی خان سے روب اور روب کے کوئٹہ کا راستہ بننا چاہیے تھا, لیکن ہم اسی مسئلے میں رہے, اور آج ہم اس منصوبے کو تقریباً کوئی 6-7 سال ہم پیچھے لے گئے جناب اسپیکر. تو ظاہر ہے کہ جب 6-7 سال پیچھے منصوبہ چلے گا, اکنامک زون کا بنیادی ختم ہوگی کہ کب بنے گا, اور کیسے وہ روٹ ہوگا, اور کیسے وہ بزنس ہوگا, اور کیسے اس پہ ہم وہ اشیاء سمندر تک پہنچائیں گے جناب اسپیکر. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ تو ہمارے صوبے کا تھا, اور ہمارے کوئی 6-7 ضلع اس سی پیک کے اس میں آ رہے تھے, اور تمام اضلاع اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, اور اسی کی بنیاد پہ پورا کے پی کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اس پہ مزید پروجیکٹ نہیں آئے, مزید بات نہ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر آج آپ بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں. میں تو یہ درخواست بھی کروں گا جناب اسپیکر کہ کوئی ایسی کمیٹی, فائنینشیل ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جائے کہ جو اس کا پورے بجٹ کی انکوائری ہو, اور اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ ہو کہ یہ فیگرز جو غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں, اور اس کی انکوائری ہو, اور پھر ان لوگوں کو باقاعدہ نامینیٹ کیا جائے, اور ان کو سزا ہو کہ آپ نے ایک آئین اور صوبے کی اہم ذمہ داری کو اس غلط فگر اعداد و شمار سے آپ نے اس کو کیوں عوام کے بجٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا, سنجیدہ فلور پہ پیش کیا. تو اس کا حساب کتاب کون کرے گا؟ یہ انکوائری, یہ کمیٹی, یہ بنانا انتہائی ضروری ہے جناب اسپیکر. اور میں واپس امن و امان کے مسئلے پہ آتا ہوں کہ ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مذاکرات سے مسائل کو حل ہونا چاہیے, اور آپریشن بلا کے آپریشن ہوئے, آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا, دہشت گردی بڑی ہے, کم نہیں ہوئی جناب اسپیکر, اور ان کے سارے اثرات ہمارے اس بجٹ ہمارے ایک صوبے اور اس پہ پڑتی ہے جناب اسپیکر. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم اگر اپنے عوام کو صحیح تعلیم نہ دے سکیں, اگر آج آپ کی تعلیم کا, بلکہ میں تو سٹارٹ سے 2013 سے سن رہا ہوں کہ تعلیم کی ایمرجنسی کا قیام ہے, اور پھر وہ ایمرجنسی کب ختم ہوئی مجھے معلوم نہیں ہے جناب. لیکن میں تو آج بھی دیکھتا ہوں
اور وہ جو یکساں نظام تعلیم کی بات ہوتی تھی، وہ یکساں نظام تعلیم کہاں گئی جناب اسپیکر؟ وہ تو آج بھی اسی طرح کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی یکساں نظام تعلیم قائم نہیں۔ اور میں تو آج بھی علاقے میں اسکولوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں کہ یہ اسکول ہے جس میں لوگ پڑھتے ہیں، جس میں ہماری مستقبل کے لوگ پڑھائی کریں گے، اور ہم کس انداز میں ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایجوکیشن سے باہر ہیں، اور ہم ان کو ایجوکیشن دے ہی نہیں پا رہے، اس سسٹم میں ہی شامل نہیں کر پا رہے جناب اسپیکر۔ تو یہ تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ابھی تیسری حکومت اس انصاف کی حکومت کی چل رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ایجوکیشن میں کون سا انقلاب آیا ہے۔ اسی طرح ہائر ایجوکیشن ہے، میں تو حیران ہوں اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں تو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ انصاف کی حکومت کے میرا حلقہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں 2013 سے ایک کالج منظور ہے فیمیل کا، اور وہ چلتے چلتے اس کے ٹینڈر اب ہوئے پچھلے حکومت میں، اور جب ٹھیکیدار آنا چاہتا تھا اور کنسٹرکشن شروع ہونی تھی تو اس کو سرے سے ADP سے ہی نکال دیا۔ تو ایک تحصیل کے پورے ہیڈ کوارٹر کو فیمیل کالج کی ضرورت ہے، اور آپ 15 تقریباً 2 ٹینوروں میں اس کو بنا تو نہیں سکے، لیکن جب بنانے لگا تو اس کو سرے سے کینسل کر دیا۔ تو یہ آپ لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ وہ کالج میرے حلقے میں بن رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کالج صرف میرے گھر کے لیے بن رہا تھا؟ وہ تو عام عوام کے فائدے کے لیے تھا، عام عوام کی فیمیل بچیاں اس میں پڑھتی، تعلیم حاصل کرتی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ تسلسل کے ساتھ بجٹ میں کالجز کے نام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک کوئی کالج مجھے تو نظر نہیں آیا کہ کمپلیٹ ہوا اور اس میں ایجوکیشن شروع ہوئی ہو۔ جناب اسپیکر، یہ آپ اس پہ آ جائیں، بلدیات پہ آ جائیں۔ ہم نے ہمیشہ پچھلے جب قانون سازی ہو رہی تھی، آپ کی یونین کونسل کو تبدیل کر رہے تھے ولیج کونسل میں، ہم نے کمیٹیوں میں کوشش کی کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں یہ بات کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ولیج کونسل تک آپ مت جائیں، آپ اس کو چلا نہیں سکیں گے، ان کو مالی امداد دے نہیں سکے گی حکومت، خود وہاں پہ کوئی ریونیو جنریشن ہو نہیں رہی، تو وہ کیسے اس یونین کونسل اور ولیج کونسل میں کام کریں گے؟ تو وہ آج نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ولیج کونسل کے حد تک تقریباً میرے خیال میں 4 سال ان کے ہوئے، ان ممبران کو بھی آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میں ممبر ہوں کہ نہیں، چل جائے کہ وہ علاقے کو ترقی دے سکے۔ تو اور آپ بزیتے کہ نہیں، ہم تو گراس روٹ لیول تک سیاست کو لے جا رہے ہیں، اور گراس روٹ لیول تک جو ہے نا ہم لوگوں سے مشکلات سنیں گے اور اس مشکلات کا حل نکالیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال میں یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ کون سا ولیج کونسل اور کون سا نہیں۔ تو ہم نے وہاں درخواست کی تھی کہ یونین کونسل کو برقرار رکھیں تاکہ ایک بہتر آپ کوئی نتائج دے سکیں اس علاقے کو، یا فنڈنگ کر سکیں، اس علاقے کو ترقی دے سکیں۔ تو جناب اسپیکر، ہماری صورتحال مسلسل، میں تو حیران ہوں اس حوالے سے کہ ہم کیوں کر اپوزیشن جب مشاورت دیتی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب آپ پولیس آرڈر لیجئے کہ ہم نے اس وقت جب پولیس آرڈر آ رہا تھا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ غلط کر رہے، یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس کو لگانا، اور ہم نے کہا کہ آئین ذمہ داری دیتا ہے حکومت کو، آپ اس ذمہ داری سے آئینی طور پہ اس کو فارغ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم IG کو اختیار دیتے ہیں اور پولیس کو سیاست سے پاک کرتے ہیں۔ یہ سیاست سے پاک کرنے کی بات تو نہیں تھی، یہ تو آئینی ذمہ داری تھی، چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، کیبنٹ کی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، اور IG آپ کے خلاف جا کے عدالت میں اس پولیس آرڈر کو سیف کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی کوشش کی کہ
حکومت کو سمجھا سکیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ آئینی حق ان کی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ذمہ دار حکومت ہے، کابینہ ہے، لیکن کسی نے اس کی بات جناب اسپیکر نہیں سنی۔ جناب اسپیکر، میں یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جناب اسپیکر، صرف اسی بنیاد پر میں اس بجٹ کے ان فگر پہ نہیں جاتا ہوں۔ کل اپوزیشن لیڈر نے اس پہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے وہ فگر کوٹ کیے ہیں سارے، اور ہمارے مزمل اسلم صاحب بیٹھے انہوں نے ان کو نوٹ کیا ہے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ فگر اسی طرح مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہتر جواب اس سائڈ سے آئے گا، اور میں یہ بھی بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے جس نکات پہ ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ فیڈرل لیول تک بھی لے جائیں گے، دوسرے پارٹیوں تک بھی انشاءاللہ لے جائیں گے مشترکہ کوششوں سے، اور ہماری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ان نکات پہ پورے قوم کو، ملک کو یکجا کر کے اس کے نتائج نکالیں گے، تاکہ ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکیں اور ہم بہتر بجٹ پیش کر سکیں، حقائق پر مبنی بجٹ جناب اسپیکر پیش کر سکیں، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہم وہ بجٹ پیش کر سکیں۔ اور کاش، یہ میری خواہش ہے کہ خدا کرے کہ کبھی یہ موقع آئے کہ ہم سوشل سیکورٹی کے حوالے سے یہ ملک بنے، اور ہم عام بندے کی ذمہ داری حکومت اٹھائے اور اس کو وہ سہولت دے سکے۔ وہ سوشل سیکورٹی کا ملک اگر بنے گا تو ہماری اس کاوش سے، ورنہ یہ ملک ہمیشہ سیکورٹی کے مسائل میں رہ جائے گا، وہ سوشل سیکورٹی نظام اس ملک میں قائم نہیں ہوگا۔ وہ اگر قائم ہوگا تو ہماری ایک مشترکہ کوششوں سے بنے گا، اگر ہوا تو اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی۔ جناب اسپیکر، میں اسپیکر صاحب کو میں پہلے بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس ایک دو باتیں کی تھی، اس میں سے تقریباً کوئی ایک مسئلے پر تو اسپیکر صاحب نے محنت کی ہے، میں شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے کمیٹیوں کی اسٹرینتھن کی بات کی تھی، تو الحمدللہ وہ کمیٹیاں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اسٹرینتھن ہوگی اور اس سے بہتر نتائج نکل سکیں گے اور بہتر وہ دے سکے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ تھی جناب اسپیکر، وہ بڑی غور طلب بات ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو دیوال ڈپارٹمنٹ ہمارے اس صوبے کو ملے ہیں مرکز سے، اور اس کے جو یہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے، وہ اختیارات جو ہمارے حکومت کو ملنے چاہیے، اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ آپ آگے چل کے اس پہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے یہ قانون سازی ہو اور یہ اختیار جو ہے وہ کیبنٹ کو ملے اور کیبنٹ کے ممبران کو ملے، تاکہ وہ ان محکمہ جات سے بہتر نتائج نکال کے قوم کو سہولت دے سکیں اور بہتر گورننس ہو سکے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ بے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ اختیار حکومت آپ کی ہے، اختیار ملے گا تو آپ کو ملے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی ضرورت ہے اور اس کو ایک بہتر طریقے سے زندگی اور جو ضروریات ڈسٹرکٹ لیول تک تحصیل تک جائیں گے تو وہ آپ کے سیاسی فیصلوں سے جائیں گے نا، اور بہتر سیاسی فیصلے ہوں گے تو ہم اس کا کوئی پل لے سکیں گے، کوئی اس کا نعم البدل جو ہے نا اس کا مل سکے گا جناب اسپیکر۔ تو یہ دو باتیں آخر میں نے کر لی تھی کہ ایک تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہو گیا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے اس کو بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اختیارات جو ہے وہ ہمارے صوبے کے منسٹرز کو اور کیبنٹ کو اور حکومت کو مل سکے جناب اسپیکر۔ تو میں اسی بات پر جناب اسپیکر اپنی بات ختم کروں گا اور یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ کہ ہم مشترکہ طور پر ایک کاوش کریں اور امن و امان کو قائم کر سکیں، تو اس سے بہتر حالات ہو نہیں سکتے کہ اگر ہم امن و امان قائم کر سکیں، اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی یا ہم بجٹ پیش کریں گے یا ہم لوگوں کو ترقی دے سکیں گے تو ایک بہتر بات آ جائے گی۔ اور آخری بات جناب اسپیکر، ٹرائبل جو ہم اس کو ایکس فاٹا کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 8 سال کے بعد بھی یہ ایکس فاٹا کب ختم ہوگا نام،
اور اس کو آپ صوبہ کہیں گے جس کو آپ نے مرج کیا ہے. کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ مرج ڈسٹرکٹ، کبھی کہتے ہیں ایکس فاٹا. تو اس سے کب وہ نکلے گا؟ اور کیا ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ 8 سالوں میں 800 ارب روپے ان کو ملنا چاہیے تھا، اور اس وقت تک 8 سالوں میں کتنے پیسے ٹریول پہ خرچ ہوئے؟ تو اگر اس کی ڈیٹیل مل جائے تاکہ ہم اس کا موازنہ کر سکیں کہ وہ جو مرج ہوا تھا وہ علاقہ اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اور جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ وعید کیے تو وہ کیا بنا اس کا. تو یہ اگر ہمیں ڈیٹیل بتا دی جائے تو یہ بہتر بات ہوگی. بڑی مہربانی جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.